اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویورز، امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ تو ویورز، آج کے اس ویڈیو میں ہم ٹینسز پہ بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہمارے پاس پریزنٹ ٹینس آتا ہے۔ اگر کسی کو ٹینسز کے نام نہیں آتے تو اس سے پہلے میں نے ویڈیو بنائی ہے، ان میں سب ٹینس کے نامز میں نے لکھے ہیں، میں نے بتائے۔ تو اگر کسی کو ٹینسز کے نام نہیں آتے تو وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں، پارٹ 1 ہے اس کے۔ تو پہلے ٹینس کون سا ٹینس ہے؟ پریزنٹ ٹینس۔ پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس بتائیں گے تو یہ ویڈیو مسٹلی دیکھیں، تاکہ بعض ایسے اسٹوڈنٹ ہیں ان کو ٹینسز نہیں آتے، تو انشاءاللہ اس ویڈیو کے ذریعہ وہ ٹینسز کچھ نہ کچھ سیکھ لیں گے۔ پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس کی انگریزی میں پہچان کیا ہے؟ پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس کی انگریزی میں پہچان یہ ہے کہ ہم پہلے تو سبجیکٹ لگاتے ہیں، اس کے بعد ورب کی پہلی فارم ہم پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس میں لگائیں گے۔ پہلے سبجیکٹ، یہ دیکھو پہلے ہم نے سبجیکٹ لگایا ہے، سبجیکٹ کے بعد ہم نے کیا لگایا؟ فرسٹ فارم آف ورب لگایا ہے۔ تو پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس کی انگریزی میں پہچان یہ ہے کہ سبجیکٹ کے بعد ورب کی پہلی فارم کا استعمال کس طرح؟ جیسے میں نے سبجیکٹ یہاں پر لگایا ہے، اس کے بعد میں نے ورب کی پہلی فارم کا استعمال کیا، آئی پلے ہاکی، یعنی آئی پلے ہاکی۔ سبجیکٹ کے بعد ورب کی پہلی فارم کا استعمال کرنا وہ انگریزی میں پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس کی پہچان ہے، یعنی اسے پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس کہتے ہیں۔ دیکھو آئی پلے ہاکی، سبجیکٹ پلس فرسٹ فارم آف ورب، اس کی انگریزی میں اس طرح پہچان ہے۔ اب اس کی اردو میں پہچان کس طرح ہے؟ اردو میں پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس کی پہچان کچھ اس طرح ہے کہ فقرے کا آخر میں اگر تا ہے، تی ہے، تا ہو، تے ہے، تے ہو وغیرہ آتے ہیں تو ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ یہ جملہ، یہ فقرہ پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس کی ہے۔ یعنی کس طرح؟ دیکھو، میں کرکٹ کھیلتا ہوں، یا تا ہو آ گیا، تو اس تا ہو سے ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ کون سی ٹینس کا جملہ ہے؟ پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس کی جملہ ہے۔ دیکھو اگر ایک جملہ ہوتا ہے، یعنی اس طرح کوئی جملہ ہوگا، ہمیں آخر میں دیکھ لینا چاہیے کہ اس کے آخر میں کون سا الفاظ آیا ہے، اس الفاظ سے ہم یہ پتہ لگانا ہے کہ یہ کون سی ٹینس کی جملہ ہے۔ تو اگر تا ہے، تی ہے، تا ہو، تے ہے وغیرہ، ان میں کوئی الفاظ آ جائے تو ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ کون سی ٹینس کا جملہ ہے، یعنی یہ پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس کی جملہ ہے۔ بنانے کا طریقہ بہت سمپل ہے۔ ہمارے پاس بنانے کے 2 طریقے ہیں۔ کتنے طریقے ہیں؟ 2 طریقے ہیں۔ نمبر فرسٹ، اگر فاعل یعنی سبجیکٹ جو ہے، اگر سبجیکٹ ہمارے پاس آئی، وی، یو، دے یا پلورل ناؤن ہو تو پھر ہم کس طرح وہ جملہ بنائیں گے؟ اگر سبجیکٹ ہمارے پاس اس طرح ہو، اگر فاعل یعنی سبجیکٹ آئی، وی، یو، دے یا پلورل ناؤن ہے تو اس کے ساتھ ورب کی پہلی فارم جو ہے وہ اپنی اصلی حالت میں استعمال کی جاتی ہے۔ کس طرح استعمال کی جاتی ہے؟ دیکھو، وی ہے، یہاں میں نے کہا سبجیکٹ اگر آئی، وی، یو، دے یا پلورل نہ ہو تو پھر ہم اس کے ساتھ ورب کی پہلی فارم یعنی ورب جو ہے وہ پہلی فارم اپنی اصلی حالت میں استعمال کیے جاتے ہیں۔ کس طرح؟ یہ دیکھو، وی پلے ٹوگیدر، میں نے وہاں آئی پلے لکھا نا، وہ ورب کی پہلی فارم تھی، یعنی وہ فارم جو ہے وہ یہاں پر اصلی حالت میں استعمال کی جاتی ہے، وی پلے ٹوگیدر۔ اور اگر یہ سبجیکٹ یعنی فاعل اگر یہ ہی، شی، اٹ یا سنگولر ناؤن یعنی ہی، شی، اٹ یا سنگولر ناؤن ہو تو پھر ہم کس طرح ورب کس طرح لگیں گے؟ پھر ہم فرسٹ فارم آف ورب کے ساتھ ایس یا ای ایس کا اضافہ کریں گے۔ ایس یا ای ایس لگایا جاتا ہے فرسٹ فارم آف ورب کے ساتھ، یعنی ورب کے ساتھ ایس یا ای ایس لگایا جاتا ہے۔ وہ کس طرح لگایا جاتا ہے؟ دیکھو ایگزامپل کو دیکھو، اگر ہمارے پاس فاعل یعنی سبجیکٹ کیا ہو، ہی، شی، اٹ یا سنگولر نیم، میں نے شی یہاں سے اٹھایا، شی رائٹ، یعنی رائٹ اس کے یعنی
ہمارے پاس ورب کی پہلی فارم اس طرح ہے رائٹ. ہم نے رائٹ کے ساتھ کیا استعمال کیا ایس لگایا. ہم نے رائٹ کے ساتھ ایس کا اضافہ کیا تو شی رائٹس اے لیٹر. یہ کون سی حالت میں؟ اگر سبجیکٹ کیا ہو ہمارے پاس ہی شی اٹ یا سنگولر ناؤن ہو تو پھر فرسٹ فارم آف ورب کے ساتھ ایس یا ای ایس کا اضافہ کریں گے. اگر سبجیکٹ یعنی فاعل آئی وی یو دے پلورل ناؤن ہو تو پھر ورب جو ہے یعنی وہ ورب کی پہلی فارم اپنی اصلی حالت میں استعمال کی جاتی ہے. اب نیگیٹو میں تبدیل کرنا کس طرح ہے، یعنی نفی میں تبدیل کرنے کا طریقہ کس طرح ہے؟ اگر جملہ ہم نیگیٹو میں تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو وہ کس طرح تبدیل کریں گے؟ سادہ جملے ہم انہیں نیگیٹو میں تبدیل کرنا چاہے تو وہ کس طرح کریں گے؟ اگر فقرے میں ورب کی پہلی فارم اپنی اصلی حالت میں موجود ہو، یعنی اگر فقرے میں ورب کی پہلی فارم اپنی اصلی حالت میں موجود ہے، یعنی سبجیکٹ اگر آئی وی یو دے یا پلورل ناؤن ہو، یعنی اس کے ساتھ ایس یا ای ایس نہ ہو، بس وہ سیم بات ہے، تو ایسے نفی میں تبدیل کرنے کے لیے ورب سے پہلے ڈو ناٹ لگایا جاتا ہے. اس طرح اگر ہمارے پاس سبجیکٹ وی ہے یعنی وی ایٹ مینگوز تو وہ ہم کس طرح نفی میں تبدیل کریں گے؟ وی ڈو ناٹ ایٹ مینگوز. وہ ہم اس طرح یعنی ورب سے پہلے ہم نے کس دو لفظ کا استعمال کیا؟ ڈو ناٹ کا استعمال کیا. اور پھر اگر فقرے میں ورب کی پہلی فارم کے ساتھ ای ایس یا ایس لگا ہو تو نفی میں تبدیل کرنے کے لیے ورب سے ایس یا ایس کو ہٹا کر اس سے پہلے ڈز ناٹ لگائے جاتے ہیں. اوکے، اگر یعنی دوسرا طریقہ کیا ہے؟ اگر ہمارے پاس سبجیکٹ ہی شی اٹ یا سنگولر ناؤن ہو، کیا ہو؟ ہی شی اٹ یا سنگولر ناؤن ہو، اور اس میں ہم نے کیا کہا؟ ہی شی اٹ یا سنگولر ناؤن کے ساتھ ہم کیا کرتے ہیں؟ اس میں ورب میں ہم ایس یا ایس سے ایس لگاتے ہیں. تو ورب سے ایس یا ایس کو ہٹا کر ورب سے پہلے ڈز ناٹ لگاتے ہیں. کس طرح؟ یہ دیکھو میں جو یہاں پر ایک ایگزامپل دیکھو، شی سنگز اے سانگ. یہ ہم نیگیٹو میں کس طرح لکھیں گے؟ میں نے کہا اگر ورب اس طرح ہو تو پھر ہم شی سنگ سے اس کو ہٹا کر شی ڈز ناٹ اور پہلے کیا لگائیں گے؟ شی ڈز ناٹ سنگ سانگ. اس طرح دیکھو میں نے ورب سے اس ہٹایا اور اس کے بجائے سنگ لکھا اور ورب سے پہلے میں نے ڈز ناٹ کا اضافہ کیا. جو بھی ہے اگر فقرے میں ورب کی پہلی فارم اپنی اصلی حالت میں موجود ہے، یعنی اس کے ساتھ ایس یا ای ایس نہیں ہے، تو اسے سوالیہ میں تبدیل کرنے کے لیے اس کے شروع میں ڈو اور فقرے کے آخر میں سوالیہ نشان لگایا جاتا ہے. اور اسی طرح اگر سبجیکٹ آئی وی یو دے یا پلورل ناؤن ہو تو اس کے جملے سے پہلے میں ڈو لگایا جاتا ہے اور آخر میں سوالیہ نشان لگایا جاتا ہے. اگر سبجیکٹ ہی شی اٹ یا سنگولر ناؤن ہو تو جملے سے پہلے ڈز لگایا جاتا ہے اور آخر میں سوالیہ نشان لگایا جاتا ہے. لیکن ایس یا ایس جو ہم نے یہاں پر اضافہ کیا وہ بھی ہٹایا جائے گا. یعنی کس طرح؟ دیکھو میں آپ کو بتا، ہی ورکس ہارڈ. یہ اب ہمارے پاس سبجیکٹ ہی ہے اور ہم نے اس کا اضافہ کیا ہے تو ہم اس کو ہٹا کر اس کو کراس کریں گے اور سب جملے سے پہلے ہم ڈز لکھیں گے، ڈز ہی ورک ہارڈ. اس طرح وہ ہمارے پاس سوالیہ اور ہم آخر میں یہ سوالیہ نشان بھی لگائی. دیکھو دے آلویز میک اے نوائز تو ہم اس سارے جملے سے پہلے ہم ڈو لگا کر ڈو دے آلویز میک اے نوائز اور آخر میں سوالیہ نشان لگائیں گے. پریزنٹ ٹینس میں پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس پہ آتے ہیں. پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس کے انگریزی میں پہچان کس طرح ہے؟ پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس کے انگریزی میں پہچان بہت سمپل ہے. کس طرح ہے؟ یعنی ہم اس ٹینس میں جو ہیلپنگ ورب ہے وہ ہم کیا استعمال کریں گے؟ از ایم آر استعمال کریں گے. پہلے تو یہ بات از ایم آر استعمال کریں گے. اس کے ساتھ ہم آئی این جی استعمال کریں گے. ورب جو ہے وہ از ایم آر ہیلپنگ ورب استعمال کریں گے اور ورب کی آئی این جی ورب کے ساتھ آئی این جی ہم اضافہ کریں گے، یعنی آئی این جی لکھیں گے. کس طرح لکھیں گے؟ یعنی فارم دیکھو کیا کس طرح ہم لکھیں گے؟ اٹ از. دیکھو ہم نے ایس بھی لگایا اٹ از. اب ہم ورب کے ساتھ کس فارم کے استعمال کریں گے؟ کس کا اضافہ کریں گے؟ کس اٹ از ریننگ.
ریننگ ہم نے کیا لگایا ING ریننگ آؤٹ سائڈ. اٹ از ریننگ آؤٹ سائڈ. ہم نے اٹ لگایا. اٹ کے بعد ہم نے کیا لگایا از لگایا. ہیلپنگ ورب کس کیا استعمال کا از. پھر ہم نے یہاں کیا ING یعنی سمپل انگریزی میں پہچان از MR کے ساتھ ورب کی ING والی فارم. کس طرح اٹ از ریننگ آؤٹ سائڈ از لگایا ہم نے اور ING والی فارم لگائی. اردو میں اس کی پہچان کچھ اس طرح کی فکر کے آخر میں ہمارے پاس رہی ہے رہا ہوں وغیرہ اگر آ جائے تو ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ کون سی ٹینس کی جملہ ہے. یہ پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس کی جملہ ہے. کس طرح دیکھو کس طرح یعنی باہر بارش ہو رہی ہے. باہر بارش ہو رہی ہے. میرے پاس کیا آ رہی ہے تو ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ پریزنٹ اینڈ کنٹینیوس ٹینس کی جملہ ہے. اردو میں کس طرح پہ فکر کے آخر میں رہا ہے رہی ہے رہا ہوں رہی ہوں رہے ہے اگر آ جائے تو آپ کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس کی جملہ ہے. یہ اردو میں اس کی پہچان ہے. اس کا بنانے کا طریقہ بہت سمپل ہے. یعنی پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس بنانے کے لیے ورب کی پہلی فارم کے ساتھ ING لگایا جاتا ہے اور اس ورب سے پہلے اس MR لگایا جاتا ہے. کس طرح دیکھو یار ہم نے ورب لگایا ING کا اضافہ کیا اور ہم نے ہیلپنگ ورب یہاں کون سا استعمال کیا از استعمال کیا ہے. اس کا نفی بہت ایزی ہے. یعنی تبدیل نیگیٹو میں تبدیل کرنا بہت ایزی ہے. ہم کس طرح تبدیل کریں گے یہ دیکھو. ہم از کے بعد یعنی ہیلپنگ ورب کے بعد ہم صرف ناٹ کا استعمال کریں گے. ہی از ناٹ رننگ یا ہی از ناٹ ریڈنگ a book. یعنی از MR کے بعد اس زمانے کے فکر کو نفی میں تبدیل کرنے کے لیے امدادی ورب ہیلپنگ ورب از MR کے فوراً بعد ناٹ لگایا جاتا ہے. یعنی دیکھو یا ہی از رننگ ہے یا ہم نے کیا کہ ہی از ناٹ رننگ فوراً بعد یعنی از MR کے بعد ناٹ لگایا جاتا ہے. اسی طرح انٹراگیٹو یعنی سوالیہ میں تبدیل کرنے کا طریقہ کس طرح ہے. اس زمانے کے فکر کو سوالیہ میں تبدیل کرنے کے لیے امدادی ورب یعنی از MR جو ہے ہیلپنگ ورب امدادی ورب اس کو اردو میں کہتے ہیں کو فکرے کے سبجیکٹ یعنی فاعل سے پہلے رکھا جاتا ہے اور فکرے کے آخر میں سوالیہ نشان لگایا جاتا ہے. یعنی سبجیکٹ جو ہے اس سے پہلے ہم یعنی اس سے یہاں پر ہم از MR لگاتے ہیں. کس طرح لگاتے دیکھو ہی از ناٹ رننگ ہی از رننگ دے. یہاں پر جملہ کس طرح ہی از رننگ ہم کس طرح لگے از ہی رننگ اور آخر میں سوالیہ نشان. یعنی یہ اس جو ہے یہ ہم سبجیکٹ سے پہلے لگاتے ہیں. یہ پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس ہے. ویڈیو چونکہ لینتھی ہوگا اس لیے ہم جلدی بتائیں گے. پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس کی جو انگریزی میں پہچان ہے ہم ہیز یا ہیو کے بعد ورب کی تیسری فارم استعمال کریں گے. ورب کی کون سی فارم ہے استعمال کریں گے تھرڈ فارم آف ورب ہیلپنگ ورب ہمارے پاس کیا ہوگا ہیو ہوگا اور ہیز یہاں پر ہمارے پاس ہیلپنگ ورب ہوگا. یہ تو اردو میں پہچان. یہ اس کی پہچان یہ انگریزی میں پہچان یہ کراس کریں گے انگریزی یہاں لکھیں گے یہ کراس کریں گے اردو یہاں لکھیں گے. انگریزی میں اس کا پہچان یعنی تھرڈ فارم آف ورب لگائیں گے اور ہیو اور ہیز استعمال کریں گے. اردو میں اس کی پہچان فکر کے آخر میں چکا ہے چکی ہے چکا ہو چکی ہو چکے ہو چکے ہیں یا دی ہے گئی ہے وغیرہ آتے. یعنی میں سمجھ لینا چاہیے کہ پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس کی یعنی جملہ ہے. انگریزی میں پہچان تھرڈ فارم آف ورب لگائیں گے ہیو یا ہیز بطور ہیلپنگ ورب لگائیں. اب بنانے کا طریقہ کس طرح پریزنٹ پرفیکٹ کے فکروں میں سبجیکٹ کے بعد ہیز یا ہیو اور ورب کی تیسری فارم استعمال ہوتی ہے. اب یہاں دیکھو ہیز
یا یہ جو ہیز ہے یہ کون سی سبجیکٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے، کون یعنی یہ ہیز ہم کس جملے میں استعمال کریں گے؟ ہیز صرف ہی شی اٹ یا کسی، جبکہ ہیو آئی وی یو دے یا پلورل کے ساتھ استعمال کریں، یعنی ہیز ہم کون سے سبجیکٹ کے لیے استعمال کریں گے؟ دیکھو ہیز جو آتا ہے وہ سبجیکٹ ہی شی اٹ یا سنگولر نون کے لیے آتا ہے، ہیو جو آتا ہے آئی وی یو دے پلورل نون کے لیے آتا ہے۔ یہ ہمیں بنانے کی طرح کس طرح، یعنی میں نے جب ہمارے پاس یہ تو ہم ہی شی اٹ ہوگا تو ہم ہیلپ کون سا استعمال کریں گے؟ ہیز، یعنی ہی ہیز، اور ورب کی کون سی فارم یہاں استعمال کریں گے؟ سولوڈ، یعنی تھرڈ فارم آف ورب استعمال کریں گے، ہی ہیز سولوڈ دی پرابلم۔ ہم نے وی کو اٹھایا، وی ہیو فنشڈ دی کورس۔ اب نفی میں تبدیل کس طرح کریں؟ اس ٹینس کے فکر کو نفی میں تبدیل کرنے کے لیے ہیز یا ہیو کے بعد ناٹ لگایا جاتا ہے، یہ ہے بھی، یعنی ہیز کے بعد ہیز پلس ناٹ، ہیز پلس ناٹ، یا ہیو کے بعد ہم ناٹ لگائیں گے، ہیو پلس ناٹ۔ کس طرح؟ ہی ہیز ناٹ سولوڈ دی پرابلم، وی ہیو ناٹ فنشڈ دی کورس، اس طرح، یعنی نیگیٹو میں اس طرح استعمال کریں گے۔ اب انٹراگیٹو میں کس طرح استعمال؟ اس زمانے کے فکر کو سوالیہ میں تبدیل کرنے کے لیے ہیز یا ہیو کو سبجیکٹ سے پہلے رکھا جاتا ہے فکر کے آخر میں سوالیہ نشان، یعنی کس طرح؟ دیکھو یعنی ہیو یا ہیز جو ہے وہ جملے سے پہلے لگائے جاتے ہیں، یعنی سبجیکٹ سے پہلے لگا کر انٹراگیٹو میں استعمال کرتے ہیں، یعنی انٹراگیٹو میں تبدیل کرتے ہیں۔ انٹراگیٹو کا طریقہ ہے، اگر فکرہ پیش یا وائس کا ہے تو آبجیکٹ جو بطور سبجیکٹ استعمال ہوا ہے کے ساتھ ہیز بین یا ہیو بین استعمال کریں گے۔ اب پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس، میں نے کہا کہ چونکہ میں یہ اس لیے اتنی جلدی بتا دیتا کیونکہ ویڈیو بہت لینتھی ہو گیا تھا، اور ویڈیو کو مختصر کرنے کے لیے میں اس لیے جلدی بتاتا ہوں۔ اب پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس اردو میں پہچان انگریزی میں کس طرح پہچانے؟ یعنی انگریزی میں ہم کیا ہیلپنگ ورب یہ ہو گیا، ورب کی کون سی فارم استعمال کریں گے؟ یعنی ورب جو ہے آئی این جی ورب پلس آئی این جی، ہم ورب کی آئی این جی والی فارم کا استعمال ہوتے ہیں۔ انگریزی میں ہیو اور ہیو بین اور ہیز بین بطور ہیلپنگ ورب استعمال ہوتے ہیں، اور کون سی فارم آف ورب استعمال ہوتی ہے؟ یعنی آئی این جی والی فارم استعمال ہوتی ہے۔ کس طرح؟ اٹ ہیز بین ریننگ سنس مارننگ، دیکھو اس طرح اٹ ہیز بین ریننگ سنس مارننگ۔ اردو میں اس کی پہچان کس طرح؟ فکر کے آخر میں رہا ہے، رہی ہے، رہے، رہا وغیرہ وغیرہ پلس کام شروع ہونے کا وقت، یہ اردو میں اس کی پہچان ہے۔ اب بنانے کا طریقہ کس طرح ہے؟ دیکھو بنانے کا، اس ٹینس کو بنانے کے لیے سبجیکٹ کے بعد ہیز بین یا ہیو بین پلس ورب کے آئی این جی والی فارم استعمال کی جاتی ہے، اور وہ لگانے کے بعد سنس یا فار استعمال کیا جاتا ہے، یعنی ہیز بین اور ہیو بین تو ہم لگاتے ہیں، اور کیا ورب پلس آئی این جی، اور ورب لگانے کے بعد، یعنی جو ورب ہے لگانے کے بعد ہم سنس اور فار کا استعمال کرتے ہیں۔ یہاں دیکھو مقررہ وقت سے شروع ہونے والے کاموں کے لیے ہم کون سے استعمال کریں گے؟ سنس استعمال کریں گے، اور مقررہ مدت سے شروع ہونے والے کاموں کے لیے ہم فار استعمال کریں گے، یا وقت یا مدت ہے۔ کس طرح؟ دیکھو سنس ہم استعمال کرتے اٹ ہیز بین ریننگ سنس ایوننگ، دیکھو اٹ ہیز بین ریننگ سنس ایوننگ، مقررہ وقت یعنی ہمیں پتہ ایوننگ، مارننگ یعنی وغیرہ وغیرہ کے لیے ہم سنس استعمال کریں گے۔ اب مقرر مدت اٹ ہیز بین رائٹنگ دی اسٹوری فار 3 days، اور ہم دیکھو سنس کے بارے میں ہمیں پتہ چلو فار ہم مقررہ مدت کے لیے استعمال کرتے ہیں، سنس مقررہ وقت کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اب نفی میں تبدیل کا، اس ٹینس کے فکر کو نفی میں تبدیل کرنے کے لیے ہیو بین یا ہیز بین کے بعد ناٹ لگائے جاتے ہیں، اور سوالیہ اس زمانے کے فکر یعنی اس ٹینس کے فکر کو سوالیہ میں تبدیل کرنے کے لیے ہیز یا ہیو کو سبجیکٹ سے پہلے رکھا جاتا ہے، جبکہ فکر کے آخر میں سوالیہ نشان لگائے جاتے ہیں، اور وہ بین جو ہے وہ اپنی جگہ پر رکھا ہوتا ہے، یعنی کس طرح؟ ہیو یو بین ٹیچنگ ان دس اسکول فار 4 days، اور آخر میں سوالیہ نشان۔ تھینک یو سو مچ، شکریہ، اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں۔ اگر کوئی کسی جگہ پر نہیں سمجھتے ہو تو پلیز کمنٹ میں بتائیں کہ یہ کس طرح ہوتا ہے، اور شیئر کریں، شیئر لازمی کریں یار، میرے چینل کو مجھے سپورٹ کرنے کی بہت ضرورت ہے، اس لیے سبسکرائب کریں، کمنٹ کریں اور لائک کریں۔ تھینک یو سو مچ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔